بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، جو تھمبنیل آپ نے دیکھا ہے، اس میں جو بات میں نے کی ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو یہ بات جو ہے بالکل فیکٹس کے اوپر مبنی ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں یا میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ معاف کرے میری کوئی دلی خواہش ہے۔ چاہے اس وقت حکومت وقت ہمیں ساری معلومات نہیں دے رہی اور صحیح معلومات نہیں دے رہی کہ ملک کے اندر کیا سچویشن ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سٹڈی کریں، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سارا دن ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹاکس دیکھتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اگر ہم اس چیز کے اوپر لگائیں کہ ملک کی حالت اس وقت کیا ہے اور ہمارے جو ریزروز گر رہے ہیں یہ کیوں گر رہے ہیں، تو آپ کو بہت سارے فیکٹس پتہ چلیں گے۔ اور اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی جو حالت ہے وہ سری لنکا سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اب سری لنکا کے اندر کیا ہوا تھا، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سری لنکا کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ انہوں نے جو سری لنکن جو معیشت تھی اس کا بیڑا گرک کر دیا تھا وہاں کے سیاستدانوں نے۔ وہاں پر بھی اسی طرح کے انکمپیٹنٹ لوگ تھے، اکنامک ہٹ مین وہاں پر بھی لگائے ہوئے تھے، اور انہوں نے آرٹیفیشلی جو سری لنکا کا روپیہ ہے اس کی ویلیو کو روکا ہوا تھا، یعنی کہ ڈالر کے مقابلے میں جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ 2013 سے 18 تک اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے 24 بلین ڈالر لگا کر جو روپیہ تھا اس کو جو مضبوط رکھا اور ڈالر کی قیمت کو 102 روپے پہ رکھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، صرف آرٹیفیشلی انہوں نے ڈالر کو روکے رکھا۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیا، فرض کریں ایک شخص کو کینسر ہے تو اس کا ظاہر ہے جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے کیمیو تھراپی ہوتی ہے یا دیگر جو بھی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ شخص وہ ٹریٹمنٹ نہ کروائے بلکہ کچھ ایسی میڈیسنز کھاتا رہے جس سے اس کے جسم کے اندر جو کینسر ہے وہ تو گرو کرتا رہے لیکن اس کو پین وغیرہ نہ ہو یا کم ہو، ٹھیک ہے، اس کو فیل نہ ہو۔ یہی ہمارے ملک کے ساتھ کیا گیا کہ جو اکانومی کے مسئلے تھے اس کو سولو نہیں کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ 24 بلین ڈالرز قرضے کے لے کے اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لگایا گیا تاکہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ سٹیبل رہے اور ایسا لگے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب نواز شریف نااہل ہوا 2017 میں تو اس کے بعد جیسے ہی مارکیٹ سے وہ پیسہ نکالا گیا یا لگانا بند کر دیا گیا تو ڈالر کی قیمت ایک دم سے 100 روپے سے 128 روپے تک صرف ایک سال کے اندر چلی گئی۔ اسی طریقے سے سری لنکا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک گوگل سے اسکرین شاٹ لیا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ پچھلے ایک سال کا سری لنکن کرنسی کا جو ہے وہ گراف ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آج سری لنکا کے اندر جو ایک امریکن ڈالر ہے وہ 364 روپے کا ہے۔ فروری مارچ وہ مہینے تھے جب سری لنکا کے اندر روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا تھا۔ اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ جو امریکن ڈالر ہے وہ تقریباً 200 روپے کا تھا سری لنکا کے اندر پچھلے سال مارچ سے پہلے۔ اس کے بعد اچانک سی ایک جو گراف ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں اوپر آیا ہے، 254 روپے کا ڈالر ہو گیا، یعنی کہ ڈالر کو روکا ہوا تھا آرٹیفیشلی سری لنکا کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہوئی، پیٹرول بڑھا، وہاں پر ریزروز گر گئے، اور اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے سڑکوں کے اوپر نکلے اور سری لنکا کے اندر کیا حالات تھے پوری دنیا نے دیکھے۔ جب اچانک سے ایک گراف اوپر جاتا ہے اس طریقے سے 50-55 روپے، 30-40 روپے قیمت بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب آپ نے زبردستی اس قیمت کو روکا ہوا تھا، یہی سری لنکا کے اندر آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جب اپنی اصل ویلیو کے اوپر ڈالر چلا گیا 364 روپے کے اوپر، تو اب جو ہے وہاں پر سٹریٹ لائن ہے پچھلے کوئی 7-8 مہینوں سے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ڈالر ہے، اگر آپ پچھلے 2-3 سال کا دیکھ لیں خان صاحب کی حکومت کا، تو کیونکہ انہوں نے روکا نہیں ہوا تھا آرٹیفیشلی، تو ڈالر 124-25 روپے کا تھا جب خان صاحب آئے تھے، اور پچھلے 2-3 سالوں میں جو ڈالر ہے وہ بڑھتا 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 تقریباً 178 روپے پہ تھا 7 مارچ 2022 کو۔ 7 مارچ 2022 کا میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ 8 مارچ 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی گئی تھی عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ڈالر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ اگر اس گراف کو دیکھیں تو 178 روپے کا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ہر دن گزر رہا ہے یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے ریزروز مسلسل گر رہے ہیں، سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ منفی جا رہے ہیں،
तो डॉलर की कीमत इन्होंने फिर वहाँ पर सेट कर दी 220-25 रुपए पे, जबकि हालत तो मज़ीद ख़राब हो रही थी। तो डॉलर की जो कीमत है वो 300 के करीब चली गई थी, लेकिन जानबूझ के रोका हुआ था। अब इनके पास तो रिज़र्व भी ख़त्म हो गए। आज पाकिस्तान के 3.5 बिलियन डॉलर के टोटल रिज़र्व्स हैं, जबकि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो 35-40 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व लेके बैठा हुआ है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके साथ हम 24 घंटे ये बातें करते हैं कि आपके साथ हम मुकाबला कर लेंगे जी, हमने बड़ी तैयारी की है, वो 500-600 बिलियन डॉलर के रिज़र्व लेके बैठा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपके मुल्क के पास 3 बिलियन डॉलर के रिज़र्व रह गए हैं, तो इसका मतलब आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि डिफ़ॉल्ट असल में क्या होता है। डिफ़ॉल्ट ये होता है, या बैंकरप्सी क्या होती है, कि आपके पास जो है वो जितने पैसे पड़े हैं वो थोड़े हैं और आपने कर्जा ज़्यादा अदा करना है। हमारे पास 3-3.5 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, जबकि जो हमने कर्जा अदा करना है वो अगले 3 महीनों में तकरीबन 8 बिलियन डॉलर है, और एक साल में तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स हमने कर्जा अदा करना है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त जो हमारे रिजर्व्स थे वो तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर थे, और इमरान खान के दौर में ही हमारे जो रिजर्व्स है वो ऑल टाइम हाई यानी कि तकरीबन 26-27 बिलियन डॉलर्स तक भी गए थे। तो जैसे ही ये जो डॉलर की कीमत है ये 300 से ऊपर जाएगी, तो आप देखिएगा कि हर चीज़ जो है उसमें और इजाफा हो जाएगा। 100% से ज़्यादा इजाफा तो पहले हो चुका है, तो मज़ीद जब 100% इजाफा होगा तो हमारे हालात ऑटोमेटिकली श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।